یہ وہ زمانہ تھا جب آدم علیہ السلام کی نسل سے انسان پوری دنیا پہ پھیل چکے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کو بھول گئے اور بس بت پرستی میں ڈوب گئے۔ یہی ہمارے معبود ہیں، یہی ہمیں رزق دیتے ہیں اور بارش برساتے ہیں۔ ہر گھر میں بتوں کی پرستش ہونے لگی اور اندھیروں نے ہر گھر کو گھیر لیا۔ ایسے ہی اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کو چن لیا۔ وہ تھے نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں نسل میں سے تھے۔ ان کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا، اے نوح، اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ نیا دعوے دار آیا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، لیکن نوح علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ سفر آسان نہ ہوگا۔ قوم اپنی گمراہی میں مست تھی۔ لیکن نوح علیہ السلام نے پکا ارادہ کر لیا، دن ہو یا رات، چھپ کر کے ہو یا اعلانیہ، اللہ کا پیغام سناؤں گا۔ اور یہ ایک عظیم جدوجہد کا آغاز تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو نرم لہجے میں بلانا شروع کیا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ہمارے باپ دادا تو ان بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی پوری کوشش کرتے رہے اور ہر طرح اپنی بات سمجھاتے رہے، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن سرداروں کے کانوں پر جوں تک نہ رونگی۔ اے نوح، وہ ہمیں عذاب دکھاؤ جس سے کو تم ہمیں ڈراتے ہو۔ چند غریب اور کمزور لوگ ایمان لے آئے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اے نبی خدا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سرداروں نے ان غریب ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا اور انہیں ذلیل کیا۔ ہم تم جیسے کمزوروں کے ساتھ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ ایمان کی قیمت دولت یا مرتبہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا ہے۔ قوم نے انکار کیا، لیکن نوح علیہ السلام کے دل میں امید کی کرن بجھی نہیں۔ یہ جدوجہد آغاز میں ہی تھی، لیکن مخالفت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ زمانہ گزرتا گیا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں شرم کی تاریکی پھیلنے لگی۔ یہ ہمیں برکتیں دے گا اور ہماری مشکلیں آسان کرے گا۔ شرک نے ان کے گھروں کو گھیر لیا، اندھیروں نے ان کے دلوں کو جکڑ لیا۔ یہی ہمارے آبا کے معبود تھے، ان کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ نسل در نسل یہ گمراہی منتقل ہوتی گئی۔ رات کی خاموشی میں بھی یہ اپنے معبودوں کے آگے جھکتے تھے، اے ہمارے معبود، ہمارے بیٹے کو شفا دے دے۔ انہوں نے اپنے مال بھی بتوں کے قدموں میں ڈال دیے۔ ہمارا سب کچھ یہی ہے۔ لیکن ان کے دلوں میں
फितरत की एक किरण अब भी मौजूद थी। ये सबसे बड़ा होगा, ये हमें ताकत देगा। उन्होंने रोशनी के बजाय धुएं को अपना सहारा बना लिया। ऐ अल्लाह, ये लोग भटक गए हैं, मुझे हदायत फरमा। ऐ नूह, तुम अल्लाह के नबी हो, अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाओ। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम ने उनकी बात को मजाक समझा। उन्होंने दिन रात अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। देखो बच्चों, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, लेकिन तुम मेरी बात सुन लो तो ये ही काफी है। अगर ये नूह कामयाब हो गए तो हमारे माबूद मिट जाएंगे। यूं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत का आगाज हुआ। ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन सरदारों ने उनकी दावत को हंसी में उड़ा दिया। ऐ नूह, सिर्फ मामूली लोग तुम्हारे पीछे लग गए हैं, हम कैसे मान लें? मेरे रब के नजदीक इज्जत अमल से है, ना कि दौलत और शान से। उन्होंने अपने नबी को जुटलाया और तकलीफें पहुंचाने लगे। ऐ परवरदिगार, मेरी मदद फरमा और सब्र की तौफीक दे। ऐसा ऐसा चंद लोग ईमान की रोशनी से मुनव्वर होने लगे। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमें जाया नहीं करेगा। यह नूह हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, इन्हें रोकना होगा। ईमान वालों की तादाद कम थी और दुश्मनों की सफ़ें बड़ी थीं। मेरा रब देख रहा है, वो ही मेरा सहारा है, वो ही सब कुछ है। अगर ये नूह रुकते नहीं तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। यूं नूह अलैहिस्सलाम की दावत का आगाज हुआ और सब्र और ईमान की जद्दोजहद शुरू हुई।